خوش آمدید ناظرین، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ورلڈ اسٹینڈرڈ ڈے اور پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں 42واں ورلڈ انٹرنیشنل جو ڈے ہے اسٹینڈرڈ کا، یہ منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی آج اس سلسلے میں تقریبات ہوئی ہیں۔ پاکستان میں جو ادارہ پاکستان میں اس چیزوں کو دیکھتا ہے، پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی PSQC، اس نے آج تقریبات منعقد کی ہیں۔ بنیادی مقصد ہوتا ہے اویئرنیس، آگاہی پیدا کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ جی کون سے معیارات ایسے ہیں جن کو فالو ہونا چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں اگر معیار جو فالو نہیں ہو رہا اور اب تک وہ غیر معیاری اشیاء پہنچ رہی ہیں تو ان کو کس طریقے سے ان کی نشاندہی کی جائے، ان سے بچا جائے اور ان کے اثرات اور ان کے عوامل سے خود کو محفوظ رکھا جائے۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری غیر معیاری اور ناقص اشیاء کھانے پینے کی جو ہیں وہ عام ہیں، ملاوٹ بھی کی جاتی ہے، نقلی سامان بھی آتا ہے، بہت سارے برانڈز کے جو ہیں وہ نام استعمال کیے جاتے ہیں اور غیر معیاری ناقص چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں بڑے آزادانہ طور پر فروخت ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، پھر یہ چیزیں بیماریاں پھیلاتی ہیں اور بہت سارے اس کے جو ہے نقصانات عوام تک پہنچتے ہیں اور حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ حکومتی ادارے اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے، جن کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے، بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور اس میں ہم یہ کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں بات کرنے کے لیے۔ ہم نے مہمانوں کو جو بلایا ہے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد طواف صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے، اور ان کے ساتھ ہیں کوکب اقبال صاحب، چیئرمین ہیں کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں محمد جاوید عباسی صاحب، یہ ٹین پلیٹس بنانے والے معروف ادارے کے ڈپٹی جنرل مینیجر ہیں اور کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں اس فیلڈ میں۔ ان تم مہمانوں سے ہم پوچھیں گے کہ اس وقت پاکستان میں یہ جو ورلڈ اسٹینڈرڈ ڈے ہے یہ منایا جاتا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں جن سے عوام کو آگاہی ہونی چاہیے، اس کا جو ہے وہ شعور کس طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے فوائد اور نقصانات پر روشنی ڈالیں گے، حکومتی ذمہ داریاں کس حد تک پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اور عوام کو کیا نقصانات ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کس طریقے سے ان بیماریوں سے، ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے جو ان کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خالد طواف صاحب سے۔ ستارہ امتیاز، پاکستان کی صنعت اور تجارت کے حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت ہیں اور کھل کر بات کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آج مزید کھل کر باتیں کریں۔ السلام علیکم جی، خوش آمدید ٹو دی شو۔ خالد صاحب سے، یہ ورلڈ اسٹینڈرڈ ڈے منایا گیا ہے پاکستان میں آج، اس کی کیا اہمیت ہے؟ صنعت کار، تاجر برادری ہماری ان چیزوں کو کتنی اہمیت دیتی ہے؟ سرکاری ادارے تو قانون بنا کے کہتے ہیں کہ فالو کریں، یہ اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے، پیمانے ہونے چاہیے، اہمیت کیا ہے؟ کتنا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ دیکھیے سالک صاحب، آن پیپر تو اس کی بڑی اہمیت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی زیرو ہے اس کی۔ بلکہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام اس موضوع پہ رکھا ہے، آپ نے کیا اس کی ضرورت محسوس کری؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 99 یا 98% عوام کو اسٹینڈرڈ اور نان اسٹینڈرڈ چھوڑے وہ چیزیں ہی مہیا نہیں ہیں۔ اس عوام کی حالات آپ دیکھیں، اور ہم ایک ہائی کوالٹی، چونکہ دنیا میں یہ ڈے بنایا جاتا ہے اس لیے ہم یہ ڈے بنا رہے ہیں، تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ہم آج تک ایک پینے کا پانی صاف مہیا نہیں کر سکی، مور دین 50-60% عوام کو۔ اسٹینڈرڈائزیشن کی آج آپ باتیں کر رہے ہیں، منرل واٹر آپ لے لیں، اس میں آپ کو شاید کراچی تو کچھ بہتر ہو، لاہور یا کچھ شہر تو بہتر ہو، اگر آپ گاؤں گوٹوں میں چلے جائیں تو تمام منرل واٹرز بھی آپ کو جاری نظر آئیں گے، جو ایک ترقی یافتہ ممالک میں۔ تو اب وہ چیزیں سوچتے ہیں اور وہ اسٹینڈرڈ چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ملیں اس کو۔ اگر پانی ہے تو کیا منرل واٹر میں کیا کنٹینٹس ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں، کس حد تک آئرن ہے، کیا چیزیں ہیں۔ ہمیں تو عام آدمی کو تو انہیں پینے کا پانی میسر نہیں۔ چائے کے اگر آپ لے لیں تو چائے کے اندر ملاوٹ موجود ہے، کون سا آئٹم ایسا ہے؟ ہمارے یہاں ملاوٹ کی کیا سزائیں ہیں، کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ تو یہ تو آپ نے ایک ایسا سبجیکٹ رکھا ہے جس سے میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے خالد صاحب، آپ نے اچھا کیا پوچھا کہ یہ کیوں پروگرام رکھا ہے۔ دیکھیں، ہم ایک اسلامی معاشرے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہمارا ملک جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے تجربہ گاہ کے طور پہ بنایا گیا تھا، جس میں خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ جی آپ ملاوٹ سے بچیں اور ایمانداری اور دیانتداری سے سودا کریں، تجارت کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے مال میں کیا نقص ہیں۔ آپ نے بات ٹھیک کی کہ ہمارے ملک میں تو یہ چند فیصد لوگوں کو سٹینڈرڈز کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں تک کھانے پینے کی چیزیں، بنیادی سہولتیں نہیں پہنچی ہوئی، تو پہلے اس طرف جائیں پھر سٹینڈرڈائز کی طرف آئیں۔ لیکن جب تک یہ کنزیومر کے حوالے سے تھیں، کنزیومر فائنینسنگ کے حوالے سے تھیں، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ اب جو ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے PTA، جس کی خالد بھائی بات کر رہے تھے کہ ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ساتھ جو موبائل کمپنیوں کے بہت سارے مسائل تھے کنزیومرز کے، تو وہاں پہ بھی ڈاکٹر یاسین صاحب نے ابھی
1-2 साल हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वहां भी बना दिया है। मैं समझता हूं कि अब बहुत अवेयरनेस आ रही है, मीडिया ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, और इसी तरह अगर ये डेवलपमेंट रही तो कंज्यूमर्स जो है, ये जो गैर मियारी चीजें मार्केट में बिक रही हैं, ये उनसे खरीदने से जब खुद ही इज्तनाब करेगा तो ये बेचेगा किसको? इनका टारगेट तो कंज्यूमर ही है कि कोई भी गैर मियारी चीजें बिकती हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। PSQC पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, मैं समझता हूं आज जो डिस्कस हुआ था वो उस सेमिनार में जो FPCCI में हुआ, उसमें ये बात भी सामने आई कि स्टाफ की बड़ी उनको कमी है, और इतने बड़ी, जब कराची में 2.25 करोड़ की आबादी है तो उस हिसाब से जो है स्टाफ भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ स्टाफ जो कानून बने हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने की बहुत जरूरत है। अभी हाल ही में हमने एक घी फैक्ट्री पे छापा मारा और उसके साथ PSQC की टीम हमारे साथ में थी, और उसको हमने मीडिया पे हाईलाइट भी किया कि सब स्टैंडर्ड किस तरह बना रहा है, टिन प्लेट्स का जो इस्तेमाल है वो किस तरह हो रहा है, रीयूज किया उसको दोबारा करते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि अब इसके ऊपर बड़ा इनिशिएटिव हमने जो लिया है, और कंज्यूमर एसोसिएशन जिस तरह काम कर रही है, हमारे जितने भी अभी रीजनल ऑफिसेज हैं, जोनल ऑफिसेज हैं पंजाब में, वो उन्होंने जिस तरह अपना किरदार अदा किया, तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक अभी लोगों में अवेयरनेस आ गई है, और बेहतरी आ रही है। अवेयरनेस आने के लिए लगातार घी वाला आपने और जिक्र भी किया। मस्जिद करना। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब। ये भी पाकिस्तान में जो एक मारूफ इदारा है जिसको सर्टिफाइड किया गया है टिन प्लेट्स बनाने के हवाले से, और जो बहुत बड़ी तादाद में टिन प्लेट सप्लाई करता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब। इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जावेद भाई साहब, क्या ये अक्सर कहा जाता है कि जी जो घी कनस्तर है, खासतौर पे हमारा आम आदमी तो घी और कुकिंग ऑयल की तरफ ही जाता है, तो ये यूज होते हैं, दोबारा इनको बनाया जाता है। पंजाब हुकूमत ने इस पर कोई पाबंदी आयद कर दी है, सिंध में भी इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, इसके नुकसानात क्या हैं? देखें जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंट इशू जो है आज का वो ये रखा है, और स्टैंडर्ड्स बने हुए भी हैं पाकिस्तान में, और उनको जो है वो हमें मेंटेन भी करना है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो अपनी फुल प्राइस पे कर रहा है मैन्युफैक्चरर को, और कंज्यूमर जब फुल प्राइस पे कर रहा है तो उसको उस मेयार की चीज़ उसे मिलनी चाहिए, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि ये डायरेक्ट उस कंज्यूमर की जेब पे डाका है, हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिलानी है। आप देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, आपका सवाल थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे खालिद तवाब साहब ने बात की कि जी मिनरल वाटर है, 2% लोग पानी पीते हैं। मैं कहता हूं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो 100% लोग यूज़ करते हैं, और वो हमारे खाने पीने की रोज़मर्रा की अशियों में इस्तेमाल होती है। कोका इकबाल साहब ने बताया कि जी घी कंपनी में उन्होंने एक छापा मारा, और वहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड टिन्स भी उनको मिले हैं, और भी बहुत सारे प्रूव्स मिले हैं। तो घी ऐसी चीज़ है कि जो हर शहरी, पाकिस्तान के हर घर की जरूरत है, पाकिस्तान के हर घर की जरूरत है, हर किचन की जरूरत है, और पे करने के बावजूद मैं चाहूंगा तफसील से बात करें, लेकिन छोटी सी ब्रेक का वक्त आ गया, दोबारा आके इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे और पाकिस्तान की सूरत हाल आज का मौजू है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज डेस्क में आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं खालिद तवाब साहब, कोकब इकबाल साहब और मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब बता रहे थे टिन प्लेट्स के हवाले से इसकी क्या अहमियत है, और जो घी और कुकिंग ऑयल है, जो आज पाकिस्तान के हर घर की जरूरत है, हर किचन में इसकी मांग है, इसकी डिमांड है और इसका इस्तेमाल है। तो इसमें जो रीयूज्ड हो रही हैं टिन प्लेट्स या कुकिंग ऑयल के और घी के कनस्टर्स, उसके नुकसानात क्या हैं? हुकूमत पंजाब इस पर पाबंदी आयद कर चुकी है, हुकूमत सिंध पे भी इस पर गौर कर रही है, हाई कोर्ट में भी ये मामला ज़ेर गौर है। और खालिद तवाब साहब ने कहा था कि इसमें जो है वो अवेयरनेस देने की जरूरत तो है, लेकिन यह है कि ये बहुत कम लोगों का इशू है, और उन्होंने इस पर हैरत का इज़हार किया कि इस पर प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है। बात मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, फिर खालिद तवाब साहब से दोबारा पूछेंगे। जी जावेद अब्बासी साहब, क्या आप समझते हैं कि किस तरीके से नुकसान पे काबू पाया जा सकता है, कैसे लोगों को रोका जाए? देखें, सबसे पहली जरूरत तो यह है सलीम साहब के लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ खरीद रहे हैं और क्या पे कर रहे हैं। अगर अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे लोगों में, एक आम पब्लिक में हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो उसको स्टैंडर्ड्स का भी पता होगा और उसे ये भी पता होगा कि वो जो पे कर रहा है उसे वो चीज़ मिल रही है, ठीक है ना। जैसे कि कोका इकबाल साहब ने कहा कि जो चीज़ यूज़ हो रही है घी और कुकिंग ऑयल में, जो रीयूज कनस्तर हैं वो जाते हैं, सेल होते हैं, फर्स्ट टाइम फिल होते हैं। अच्छी जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं वो उसको फिल करती हैं, बाजार में बेचती हैं, उसके बाद वो कनस्तर दोबारा से रीयूज होने के लिए वापस
कंपनीज के पास आ जाते हैं जो कि नॉन स्टैंडर्ड घी। अच्छा, आम आदमी को पैक करती समझाएं हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर रीयूज हो रहा है तो उसमें क्या नुकसान है, किस वजह से उसकी रीयूजिंग जो है वो बैन की गई? देखें जी, बेसिक चीज जो है उसकी रीयूजिंग में दो चीजें हैं। एक तो जब आप उसको वापस लेकर आते हैं उसको वॉश करते हैं कास्टिक सोडा से। कास्टिक सोडा एक केमिकल है। आपने देखा होगा जो कनस्तर की नेक होती है वो छोटी सी नेक होती है, उसके अंदर अगर कास्टिक सोडा चला जाता है, उसको जब वो वापस निकालते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसको 12 घंटे तक उल्टा करके रख दें ताकि वो सारा कास्टिक सोडा बाहर आ जाए, उसके बाद वो घी को फिलिंग करेंगे। तो उसमें केमिकल रह जाता है, उसमें वो उसके केमिकल नुकसानात क्या है? उसमें वो केमिकल रह जाता है, पहली चीज। सेकंड ये है कि जो अंदर फूड ग्रेड कोटिंग उसके अंदर एक की जाती है फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो जो कोटिंग होती है वो डैमेज हो जाती है। अच्छा, जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं वो उसका एक 2.8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो होनी चाहिए कोटिंग, लेकिन जब वो डैमेज हो जाती है तो जाहिर है उसकी लाइफ जो आधी रह जाती है। और इसको जो नुकसानात जो ये चीज पहुंचा रही है, एक तो जो डायरेक्ट फूड जो है टच होता है आयरन प्लेट के साथ, तो दैट इज पॉइजन बन जाता है। जी जी। सेकंड ये है कि जो कास्टिक सोडा आपकी किसी भी कंज्यूमर की बॉडी में जाता है तो वो स्टमक कैंसर का कॉज बन सकता है, और भी कई बीमारियां वो अंदर पैदा कर सकता है। वो एक स्लो पॉइजन है, उसको वो फौरी तौर पे पता नहीं लगेगा, वो 3 साल 4 साल 5 साल जब वो खाता रहेगा तो उसको पता लगेगा। एक चीज में ये आपको तो घी और कुकिंग ऑयल की बात है। नहीं, इसी एक- तरह एक- के ये जो केन्स हम इस्तेमाल करते हैं उसमें मुख्तलिफ जूसेस आते हैं, मुख्तलिफ जो है वो फ्लेवर्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, वो भी तो हैं, उनमें भी ये है इस्तेमाल? नहीं, देखें जो कैंस हैं वो टिन प्लेट के नहीं होते, वो एल्यूमिनियम के होते हैं और दैट इज नॉट रीयूजेबल। ठीक है ना, वो एक दफा यूज हो गया तो Recycling भी डैमेज नहीं करके नहीं, रिसाइकिल तो हो जाते हैं लेकिन वो रीयूज नहीं होते, तो उसका कोई ऐसी चीज उसके नहीं इतने है। नुकसान आते हैं। उसके- खालिद तो आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, मैं ये भी पूछना, ये भी आप कवर कीजिएगा, ये भी जरूर बताइएगा कि बहुत सारी चीजें तो हम इम्पोर्ट करते हैं और फिर वो इम्पोर्ट जो है उनका कोई स्टैंडर्ड होता है, बाहर के मुल्कों में उनकी कैटेगरीज हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये एक मुल्क से हम चीजें मंगाते हैं, उन्होंने ABC या 1 2 3 कैटेगरीज बनाई हुई है कीमत के लिहाज से, जिसको जो बारे में आता है वो ले जाए। उससे इतना सस्ता सामान होता है कि फिर उसके नुकसान भी होते हैं। जी देखिए, सबसे पहले जो भाई साहब बात कर रहे थे ना, मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊं। सबसे जो बड़ा मेजर प्रॉब्लम है घी में या खाने पीने की अशिया में, एक्चुअली ये आती है ब्लैक प्लेट स्टील की, जो जिसपे जंग जो है वो बड़ा लग जाता है, और जंग जो है वो इंसानी जिंदगी के लिए सबसे खतरनाक चीज है। शायद आपको पता होगा, अगर आपको थोड़ा सा कट लग जाए और उस पे आयरन शीट से या लोहे की चीज से, तो फौरी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है टाइटनेस का, कि जंग जो है वो जहर है। तो जो टिन प्लेट इस्तेमाल होती है, जब वो रीयूजेबल पे आती है तो टिन प्लेट, इस ब्लैक प्लेट पे कोटिंग होती है टिन की, सिर्फ कोटिंग होती है ऊपर, वो पूरा टिन नहीं होता है। तो जब दोबारा इस्तेमाल में आता है तो वो ऊपर से टिन बाहर जगह से हट जाता है, और वो जो जंग के पकड़ने के उससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, 70-80% आ जाते हैं। तो अगर आप उसको रीयूज करते हैं तो इस बात के काफी इम्कान हैं कि वो जंग आलू चीजें जो हैं वो आपके मैदे में चले जाएं और वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। अब ये जो चीजें रीयूज होती हैं, ये आम आदमी तक की तो चीजें लेके जाते हैं, ये तो बहुत ही जो सस्ते इलाके हैं, जो सस्ते यहाँ पे जो कंज्यूमर बैठे हुए हैं हमारे, उन तक ये चीजें जाएंगी तो ये तो मुजरे सेहत ही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो मैंने आपसे सवाल किया था स्टैंडर्डाइजेशन का, वो मैं आपको एक तो बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान में आप देखें पर कैपिटा इनकम क्या है, गुर्बत रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। आज हमारे यहाँ घी जो पहले नहीं बिका करता था, अब प्लास्टिक की थैलियों में घी बिक रहा है, ऐसे ही हो रहा है, और एक बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि अब घी से ज्यादा वो टिन प्लेट का डिब्बा महंगा हो गया, और जो जब भी आप बेचेंगे तो वो भी कॉस्ट है। साशे बिकने लग गए हैं मुख्तलिफ चीजों की, वजह यही है कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं ये हो रही। साशे तो छोटे पैक हो गए ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना टिन प्लेट का जिसका तस्वुर नहीं था पहले कि प्लास्टिक की थैलियों में घी बिकेगा, वो आ गया। वो आ गया। तो चीजें उस तरह से चेंज होती चली गई, और पाकिस्तान में हमें चीजें सस्ती सस्ती चाहिए क्योंकि वी कांट अफोर्ड इट। अब 44-45% लोग जो हैं वो कहते हैं, एक सर्वे ये बता रहा है आपको कि वो एक वक्त का खाना खाते हैं और एक वक्त का खाना नहीं खाते, पेट भर के खाना पेट भर के खाना नहीं। तो जहां गुर्बत का ये रेशियो हो, वहां हम स्टैंडर्डाइज की बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें। लेकिन आपकी बात ठीक है, लोगों में जो भी लोग हैं उनमें अवेयरनेस हो, ताकि अगर वो खरीदने के लिए जाएं तो वो बेहतर क्वालिटी की चीज खरीदें। आपने दूसरा सवाल किया था कि लोग माल चीजें इंपोर्ट करते हैं। देखिए, इंपोर्ट में खाने पीने की अशिया में कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटी A ग्रेड 1 ग्रेड 2 3rd ग्रेड नहीं होती। एक आम कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हैं उनमें हो सकती है। ये ग्लास है, ये ग्लास A ग्रेड भी हो सकता है, B ग्रेड भी हो सकता है, C ग्रेड भी हो सकता है,
जो खाने पीने की अशिया में ना हो, जिससे एक ह्यूमन पे फर्क ना पड़ता हो उसकी इनटेक से। इंजीनियरिंग से और रिलेटेड इसमें खास तौर पे सिर्फ एक मुल्क ज्यादा अहम है, वो है चाइना। बाकी जगह पे स्टैंडर्डाइजेशन है पूरी डेवलप कंट्रीज के। चाइना में कैसा है कि जितने पैसे आपके पास हो उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट बनवा लें, तो वहां ये चीजें जो है वो क्वालिटी लो कर लेते हैं। क्वालिटी लो कर वहां कंप्रोमाइज हो जाता है, बाकी जगह नॉर्मली कंप्रोमाइज होता नहीं है, और उससे किसी सेहत पे असर नहीं पड़ता। खाने पीने के अशिया में देयर इज नो कंप्रोमाइज। लेकिन इंपोर्टर्स तो हमारे यहाँ ऐसे हैं ना जो इन चीजों लोगों के सेहत से खेल रहे हैं और लोगों की जानों से भी खेल रहे हैं, उनके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए ना। मैं कहता हूं बहुत जरूरी, जो मैंने आपसे सनतकार बरादरी क्या कर सबसे अच्छा तो ये होता कि आज आप वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी अथॉरिटी वालों को भी आज बुलाते, ताकि उनसे भी एक इंटरेक्शन होता। मैंने बुलाया था, उनके डायरेक्टर जनरल साहब से बात हुई थी, उनके तर्जमान से बात हुई थी, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट किया है उनको कि मीडिया में जरा कम जाएं और मीडिया के साथ बात ना करें। और उनके जो वजीर साहब हैं उन्होंने आज चूंकि प्रोग्राम किया, वो बिजी थे, तो उन्होंने इस पे माजरत की आने से। अदरवाइज ये है कि हमारी कोशिश थी कि उनको भी ले ना, क्योंकि शायद उनसे हमें भी सीखने का मौका मिलता कि वो क्या, क्योंकि हमें आम माशरे में आम तौर पर ये इदारा नजर नहीं आता कि हमको मालूम हो कि ये इदारा ने एक्शंस लिए। क्योंकि कौकब साहब तो इन लोगों के साथ इन टच होते हैं, माशाल्लाह एक बेड़ा इन्होंने उठा रखा है। ये वो अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि इस इदारे ने खत लिखे हैं पाकिस्तान की तीनों बंदरगाहों के हुकाम को कि आपके यहाँ से जो सामान क्लियर हो रहा है, बहुत सारे इंपोर्टर्स ने सामान मंगाया और क्लियर हो रहा है, उसमें PSQC की सर्टिफिकेशन के बगैर ही माल क्लियर हो रहा है। हालांकि ये बड़ा जरूरी है कि वहां पे इनका सर्टिफिकेशन हो। तो ये भी एक चीज जो है वो देखिए होता ये आज भी हमारा नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री, मतलब इस तरह से दुबई है नेक्स्ट पोर्ट जो है, वहां से जितनी एक्सपायर्ड चॉकलेट्स ये वो डेटे चेंज करके आ जाती हैं, मुख्तलिफ जूसेस इम्पोर्टेड, अद्वियात आती रही हैं। अद्वियात आपके यहाँ अद्वियात तो जी, एक तो अद्वियात इम्पोर्टेड वो आ जाती हैं, अद्वियात जाली इतनी बनती हैं और लाइफ सेविंग जो है वो जाली है जिसकी यूज ही नहीं है, बंदा मर जाता है, कोई पुरसाने हाल आप जान बचाने के लिए इंजेक्शन या दवाई लेके आते हैं और वो जाली एक्सपायर्ड है या जाली है, उसकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं बनती, बंदा मर जाता है। तो हमारे यहाँ वो कहाँ है वो अथॉरिटी जो इन चीज़ों को चेक कर रही हो? मैं मानता हूँ शायद 100 में से एक आदमी को चेक कर लेते हो, लेकिन जो अथॉरिटी हमें चाहिए। अब इन्होंने कहा कि जी आज वो कहते हैं हमारे लोग कम हैं, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं सरकार के, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो रेंजर्स हो, XYZ जगह पर आप जहाँ शिकायतें मिलेगी हमारी, ये आम सबसे बड़ा आसान हल ये है कि जी हमारे पास लोग पूरे नहीं है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का एक जो आम तरीका। मैं PSQC के हवाले से पूछ रहूंगा कौकब इकबाल साहब, आपने इस पर काफी काम किया है, ये इदारा जो है वो किस हद तक मौसर है, इसकी जरूरत क्या है, और इसके अंदर 78 आइटम्स ऐसी हैं गवर्नमेंट ने जो कहा है कि जी आप इनको रेगुलेट करें, इनके ऊपर चेक रखें और इसकी सर्टिफिकेशन पे तो काम करें। इसकी तफसील जो है वो आप बताइएगा कि कौन से ये सेक्टर्स जो है कवर कर रहे हैं। लेकिन वक्त जो है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आके मैं आपसे सवाल पूछूंगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के। खुशामदीद नाज़रीन, आज प्रोग्राम न्यूज डेस्क में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। आज दुनिया भर में 42वां स्टैंडर्ड डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी सिस्टमी तकरीबात हुई हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कौकब इकबाल साहब से कहा था कि वो बताएंगे कि पाकिस्तान में जो इदारा PSQC बना हुआ है इस मकसद के लिए, वो किस तरीके से इसको रेगुलेट कर रहा है, कितना चेक एंड बैलेंस है उस इदारे की कारकर्दगी पे, उनके क्या ख्यालात हैं, किस तरीके से इस सूरत हाल को या कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। कौकब इकबाल साहब खुद भी उस इदारे के साथ मुख्तलिफ टीमों के साथ छापे मारते रहे, हमने देखा है मुख्तलिफ बाजारों में, मार्केटों में ये गए हैं, इनके बड़े मुशाहिदे हैं और इन्होंने बहुत सारी चीजें वहां नोट की हैं। इन्हीं से पूछते हैं जी कौकब साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, क्योंकि एक अथॉरिटी आपके जब आती है आखिर में, तो वो एक उसका एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाती है और उसको वो कंट्रोल कर सकती है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं और सब स्टैंडर्ड की चीजें कहाँ बन रही हैं, किस तरह हो रहा है। जैसे एक पुलिस वाले को मालूम है कि वो उसके इलाके में जराइम कहाँ हो रहा है, इसी तरह इनकी फील्ड इंस्पेक्टर्स को पता होता है कि कौन सी कंपनी सब स्टैंडर्ड चीजें बना रही है, कौन सी मार्केट में वो सब स्टैंडर्ड चीजें मिल रही हैं, कौन सा इंपोर्टर है जो कि सब स्टैंडर्ड चीजें मंगा रहा है। और उसके साथ साथ जो हमारी गजाई अशिया के साथ साथ मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने पूछा कि और क्या है, जैसे पंखे हैं, फैंस हमारे जो इंडस्ट्री है हमारी, आपके जो ट्यूबलाइट्स हैं या जो एनर्जी सेवर्स हैं, इस तरह की जो, और ये इसके साथ साथ गीजर हैं, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी लातादार इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। अब हो क्या रहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते आ रहे हैं। तो जब ये एक मरहला पूरा अभी तक मतलब ये कि अंडर प्रोसेस है और बहुत सारी चीजें हैं जैसे आइडेंटिफाई हम करते रहते हैं, तो वो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर मीटिंग लैब्स हैं जो इसको चेक देखिए, लैब्स जो है वो है, मगर ये कि मैं समझता हूं कि लैब्स
میں بھی جو ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں، اگر لیب اتنی ان کے پاس جو لیب میں لوگ ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، انجینئرس ہیں، وہ یقیناً ایک بڑے ان کے یہاں قابل افسر بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 123 کوئی سائنٹسٹ اور جی انجینئرز ہیں بالکل ان کے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے پڑھے لکھے، باہر سے بھی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے ان کی، مختلف افسران باہر بھی جاتے رہتے ہیں، یہاں پہ بھی ان کے ٹریننگ ورک شاپس ہوتے رہتے ہیں، اور 2 4 5 افسروں کو میں بذات خود بھی جانتا ہوں جو کہ انتہائی قابل بھی ہیں۔ مگر اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ایک فیکٹری والا چاہتا ہے میں اسٹینڈرڈ کی چیزیں بناؤں، WTO کا نظام ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت ہمیں جو ہے اگر اسٹینڈرڈ کی چیزیں نہیں بنائیں گے تو امپورٹر جو ہے کوئی چیزیں امپورٹ کرے گا، وہ اس کی پروڈکٹ آؤٹ ہو جائے گی۔ یہ تو انٹرنیشنل وہ چل رہا ہے کہ نہیں، تو اب یہ تو اس کا دور ہے کہ آپ کمپٹیشن کا، کہ آپ نے کوئی چیز اگر صحیح نہیں ہے، کنزیومر یہ چیز نہیں لے گا، اسٹینڈرڈ کی چیز لے لے گا، اسی قیمت میں ملے گی۔ اور اس سے 4 سال پہلے کی بات، 5 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہاں پہ جو ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا امپورٹ کے اوپر، اور تمام اشیاء امپورٹ ہو رہی تھی، دبئی سے امپورٹ ہو رہی تھی اور ابھی بھی ہو رہی ہیں، جیسے خالد بھائی نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے ان کی کہ بہت ساری جو چیزیں ایکسپائر ہونے لگتی ہیں وہ یہاں پہ وہ اس کے لیبل چینج کر کے ادھر بھیج دیا جاتا ہے۔ اب جو بات ہے کہ وہ امپورٹر بھی یہ چاہتا ہے کہ جی میں صحیح چیزیں اور میرا مال کلیئر بھی ہو، ڈیمیج بہت آیا آج کل پورٹ سے۔ آپ یہ جو چھاپے مار رہے ہیں مختلف جگہوں پہ آپ جاتے ہیں، یہ موبائل لیب بھی ان کے ساتھ جاتی ہے، ہم نے دیکھا PSQC کی ٹیمیں جو ہے مختلف علاقوں میں جا رہی ہیں، تو اس سے آپ سمجھتے ہیں اثر پڑا ہے لوگوں میں، اور وہاں سے جو 2 نمبر کے جو سامان رکھے ہوئے لوگوں نے غیر معیاری، غیر ناقص قسم کا جو کوالٹی کا معیار ہے وہ اٹھانا شروع کیا لوگوں نے وہاں سے؟ دیکھیے بالکل اس سے اثر پڑتا ہے، اور ایک جب یہ لیب میری کہنے پہ لاہور میں کھڑی ہوئی تھی اور 3 کروڑ روپے کی بقول ان کے PSQC سے کہ وہ لیب بنائی گئی ہے، اس کے اندر کیا اکوپمنٹ ہے، کتنے مہنگے اکوپمنٹ ہے، یہ وہی جانتے ہیں کیونکہ ہمیں تو اس کے بارے میں معلوم نہیں، مگر یہ کافی عرصے تک یہاں پہ پردہ اڑا کے اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ پھر میں نے DG صاحب سے بات کی کہ بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھڑا کر دیا ہے، منگا لی ہے، تو کہنے جی کراچی کے حالات آپ کو پتا ہے کیا یہ لیب جائے گی اور جل جائے گی۔ میں نے کہا آپ انشورنس کرائیں۔ بہرحال وہ بات ہوئی اور اتھارٹیز نے کہا، سیکرٹری صاحب بھی تھے اس زمانے میں بڑے اچھے، انہوں نے عرفان ندیم صاحب نے کہا کہ نہیں بالکل اس کو نکالیں اور اس کے لیے جو ہے آپ اس کو لے کے جائیں، اس کی افیکٹونیس ہے، اس کی بالکل افیکٹونیس ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جب سے یہ لیب مارکیٹوں میں جاتی ہے اور اس کو چیک کرتی ہے آن اسپاٹ، تو اس کا ادھر ہی ریزلٹ آ جاتا ہے۔ شکایات بھی تو آئی ہیں نا کچھ کہ وہاں پہ جا کے یہ سامان ضبط کر لیتے ہیں لوگوں کا، اگر ایک آدھ سیمپل آپ اٹھائیں اگر کوئی غلط چیز ہے اور اس کو ٹیسٹ کریں، چیک کریں، اگر غلط ہے تو اس کو نوٹس دیں، سامان اس کا اٹھوائیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ سارا سامان اٹھا کے آپ لے نہیں۔ دیکھیں ان کے پاورز ہیں، یہ اتھارٹی کے پاورز ہیں، اور اس کے جو قوانین کے تحت اگر وہ مال ضبط کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر غیر معیاری مال بک رہا ہو، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جب غیر معیاری مال آپ پکڑیں ایک میدان میں لے آ کے، جیسے منشیات کو اوپر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، تلف کر دی جاتی ہیں، جلا دی جاتی ہیں، اس طرح سب اسٹینڈرڈ کی چیزوں کو آپ مارکیٹ سے اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد اس کو ایک میدان میں لے جائیں، بلڈوز کر دیں، کیونکہ وہ صحت کے اوپر ہم کنزیومر کی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پاکستان کا وہ ہر آدمی، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، ہارٹ کا ہاسپٹل آپ دیکھ لیں، کینسرز کے ہاسپٹل دیکھ لیں کہ اب لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور فٹ پاتھ جو کینسر ہاسپٹل کے ہیں اور ہارٹ کے ہاسپٹل ہیں وہ سب کے سب فل ہیں۔ تو کیا وجوہات ہو رہی ہیں؟ پہلے اس سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ جیسے عباسی صاحب نے بتایا کہ وہ ٹن جو ہے غیر معیاری استعمال کر رہے ہیں، زنگ آلودہ ٹن استعمال کر رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں استعمال کرتے سالک صاحب، وہ بار بار یعنی ان کا ٹائم نہیں چلتا کہ وہ ساری زندگی وہی 3 پلیٹ بات کرتے ہیں مزید جاوید عباسی صاحب سے، پھر بعد آپ کے پاس آؤں گا خالد صاحب۔ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا جی پہلے آپ پوچھ لیجیے۔ آپ نے فرمایا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے اب پاکستانی اسٹینڈرڈ میں شفٹ ہو رہے ہیں، تو آپ پاکستانی اسٹینڈرڈ اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں کیا فرق ہے؟ اور جب آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ موجود ہے، ظاہر ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ ہوگا جو ساری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے، تو پاکستانی اسٹینڈرڈ علیحدہ سے کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ وہ اس کو کنورٹ کرنا کیا ہوتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو جو ہے ہم اپنے جب یہ کمیٹی ٹیکنیکل کمیٹی بیٹھتی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکنیکل کمیٹی جب وہ اپنی رائے دیتی ہے کہ اس کو جو ہے پاکستان ایک ویدر کے حساب سے بھی ہوتا ہے، ایک اگر یہ جیسے ٹن پلیٹ پاکستان ہر جگہ ہر کنٹری میں جہاں پہ ہوتا ہے وہ اسٹینڈرڈ جو ہے اس کی کنٹری کے حساب سے بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کے اوپر ٹیکنیکل کمیٹی بیٹھتی ہے، اور ٹیکنیکل کمیٹی جب ریویو کرتی ہے اس میں کنزیومر ایسوسیشن کو بھی بلاتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک باقاعدہ، لیکن موسٹلی تو جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں وہی آپ فالو کرتے ہیں، بالکل اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی کو تقریباً۔ اچھا جاوید عباسی صاحب آپ بتائیے، کیا یہ جو ٹن پلیٹس کا جو ایشو ہے کہ یعنی بار بار یہ استعمال ہوتا ہے، یہ زنگ آلود اور اس سے بہت سارے نقصانات ہیں، تو یہ کیا پاکستان میں چند ایک ادارے ہیں جو یہ ٹن پلیٹس بنا رہے ہیں، زیادہ تر امپورٹ ہو کے آتا ہے مال،
اور یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سرٹیفکیشن حاصل ہے یا یہ چوری چھپے کام ہو رہا ہے اور اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ نہیں جی دیکھیں سرٹیفکیشنز تو جو مین مینوفیکچرر ہیں وہ ہم لوگ ہیں, ہمارے پاس ہیں ان کی سرٹیفکیشنز. اس میں تقریباً کوئی 50% جو کنزیوم ہوتا ہے وہ امپورٹس ہو رہا ہے. اچھا جو امپورٹس ہو رہا ہے اس میں کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے, کوئی اس کی کوٹنگ میجرمنٹ نہیں ہے, کوئی اس کا یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں زنگ ہے یا نہیں ہے, کوئی اس کی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بالکل صحیح بات کی خالد صاحب نے کہ پورٹ پہ انہوں نے بھی کہی کہ پورٹ پہ جو مال کلیئر ہو رہا ہے اس کی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے اور وہ اسٹرکٹلی چیک ہونا چاہیے, کیونکہ جب وہاں سے ایک دفعہ مال نکل گیا اور کسی بھی مل کو چلا گیا تو انہوں نے تو اس کو کنزیومر کو کھلا دینا ہے. تو اسٹینڈرڈز جو ہیں اس کو امپورٹڈ مٹیریل پہ بھی اس پہ ہونا چاہیے, امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو یہ نہیں ہو رہا ابھی ہمارے یہاں, یہ کم ہے ایسے بالکل چیک اینڈ بالکل بیلنس کم ہے, نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. تو جو بھی چیز آ رہی ہے وہ جو چیز آ رہی ہے وہ بار بار استعمال بھی ہو جاتی رہی ہے, ہے. کنزیومرز کے پاس چلی جاتی ہے. پرائم کوالٹی اور سیکنڈری کوالٹی. اچھا سیکنڈری کوالٹی کو کر کے جو امپورٹرز ہیں وہ پرائم کوالٹی میں نکال لیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے سسٹم کا جو ہے وہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جی پرائم کوالٹی ہے, کیونکہ دکھانا ہوتا ہے کہ پرائم کوالٹی کا مال ہے. ڈکلیریشن کے کیس تو روزانہ سامنے آتے ہیں. لاتا تھا یہ چیزیں. اچھا خالد, تو آپ سب سے پوچھتے ہیں نا, ان کے پاس تو شکایت آتی ہوں گی, یہ جو امپورٹرز ہیں ہمارے یا جو ایکسپورٹرز ہیں بہت سارے ہم نے دیکھا ہے کہ جی مس ڈیکلیریشنز ہوتی ہیں مختلف چیزوں میں, اور یہ بھی اب دیکھنے میں آیا کہ چیزیں منگوائی جا رہی ہیں پاکستان میں, دکھایا جاتا ہے جیسے اب انرجی سیور کی بات ہوئی کہ جی 25 واٹ کا انرجی سیور منگایا ہے, جب اس کو ٹیسٹ کیا پتا چلا وہ تو 17 واٹ کا ہے. قیمت آپ اتنے کی چارج کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ان سے پیسہ آپ لے رہے ہیں اور ان کو پوری چیز آپ دے نہیں رہے ہیں. اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور میں نے کہا تھا آپ کو کہ بہت سارے کمپرومائزز جو ہیں, ایک چائنا ایک ایسا ملک ہے جہاں اکانومی ابھی بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے اور وہاں پرائیویٹائزیشن ابھی کچھ عرصہ ہوا ہوئی ہے, ورنہ جب تک وہ نیشنل اس میں چلتا تھا ایک کارپوریشن کی صورت میں تو وہاں پھر وہ چیزیں نہیں بناتے تھے. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب آپ کی جیب میں جتنے پیسے ہیں اس حساب سے وہ چیزیں بنا کر کے دے دیتے ہیں. تو وہ جو امپورٹر ہوتا ہے وہ 25 واٹ لکھوا کر کے اس کو 17 واٹ بنواتا ہے. یہ نہیں کہ وہ اس سے لا علم ہوتا ہو, لیکن چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہمارے ہاں اس میں ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ کنزیومر اسٹیچر تو بالکل ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہے نہیں. اول تو یہ کرنے والا سب سے بڑا گناہ گار ہے. ہمارے ہاں تو مذہب میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے مال میں کوئی عیب ہو تو اس کو بتاؤ, اس کو بتا کے بیچو. کہا یہ کہ آپ عیب والا مال بنواؤ. تو یہ دونوں چیزیں لیتے ہیں. تھوڑا سا میں کوکب صاحب کو بتا دوں کہ سیکنڈری ٹن پلیٹ یا پرائم ٹن پلیٹ دونوں امپورٹیبل ہیں, دونوں میں تھوڑا سا ڈیوٹیز کا فرق ہے, اور ایک کسٹم کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ صرف ٹن پلیٹ تک ہی نہیں ہے, بہت ساری جگہوں پر ہے. اصل میں اس میں انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیکسز کس طرح بچ جاتے ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس طرح سے وہ چیزیں استعمال اچھا, آپ نے بات کی ٹیکسیشن کی, تو ہمارے ہاں جو مینوفیکچررز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیں اور کم سے کم شرح میں ان کے مال جو ہے وہ چھوٹ جائے. ابھی بھی یہ پی ایس کیو سی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سیمنٹ انڈسٹری نے بہت سارے جو ہیں وہ فیس کی مد میں پیسے ابھی تک نہیں دیے, کوئی 60 کروڑ روپے کے تک ان کے واجبات پہنچ گئے ہیں. سیمنٹ انڈسٹری تو بڑی اہم ہے, سیمنٹ اس وقت پاکستان سے بہت زیادہ ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری میں تو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ان کی کوالٹی جو ہے ان کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا مکان بھی گرے گا, آپ جو فیکٹری لگائیں گے وہ فیکٹری میں بھی اثر آئے گا, کسی کی دکان بھی گرے گی. تو اس کے اوپر بھی تو کوئی فوکس ہونا چاہیے. دیکھیے جو چیزیں اوپن مارکیٹ کمپٹیشن میں ہیں, مثال کے طور پہ آج ہماری سیمنٹ الحمدللہ وی آر ون آف دا میجر ایکسپورٹر آف سیمنٹ ایون ان انڈیا. انڈیا بہت بڑی ہماری, اور افریقہ میں بھی ہماری سیمنٹ بتاشی جا رہی ہے. اور ان کے اب ایک اسٹینڈرڈ جو ساری دنیا میں ہے, انڈیا پاکستان سے امپورٹ کرتے ہوئے خاص طور پہ کوالٹی اور اسٹینڈرڈائزیشن پہ بے تحقیق توجہ دیتا ہے. شاید دوسرے ملکوں کے لیے ایکسیپٹ کر لیتا ہو, پاکستان کے ساتھ خاص طور پہ وہ بڑی اہمیت دیتا ہے ان سب چیزوں کو. اور الحمدللہ ہمارے یہاں سے جو بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہو رہی ہے. تو وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اور جب کمپٹیشن ہوتا ہے کسی کی سب اسٹینڈرڈ چیزیں ہوتی ہیں تو اسی طرح کوالٹی جو ہے وہ جب گرتی ہے تو اس کے پرائزز جو ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں. تو ایک کنزیومر کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ایک بوری ایک برانڈ کی 150 روپے کی 350 روپے کی مل رہی ہے اور دوسری بوری اگر 250 روپے کی مل رہی ہے تو واٹ از دا ڈفرنس, کوالٹی کا ڈفرنس ہے. اور اگر وہ پیسوں کے لیے, اب بعض ٹھیکیدار ایسے ہوتے ہیں جو کوالٹی کے لیے پیسوں کے لیے وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, وہاں ہمیں ضرورت ہے دوسرے ادارے ہمارے ہیں جو ان کو چیک کریں کہ سب اسٹینڈرڈ چیزیں جو ہیں وہ استعمال نہ ہوں.
اچھا کوکب صاحب، کیا ہمارے ادارے جو ہیں وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں یا ہمارے مینوفیکچررز ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرانے میں، خاص طور پہ پی ایس کیو سی پہ؟ یہ تو بڑی تشہیر کرتے ہیں کہ جس پروڈکٹ پہ یا جس برانڈ کے اوپر پی ایس کیو سی کا لوگو نہ لگا ہو، مونوگرام نہ ہو سرٹیفائڈ کا، وہ آپ چیزیں نہ خریدیں. بہت سارے بڑے بڑے سٹورز کو، سپر سٹورز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے یہاں یہ چیزیں مت بیچیں، اور اس طرح کی سب اسٹینڈرڈ چیزیں نہیں بکیں گی. تو اس سے ایک جو ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں ادارے جو ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں ابھی تک رجسٹریشن؟ جی، اس میں جو میرے پاس شکایتیں آتی ہیں، جو امپورٹرس ہیں یا مینوفیکچررس ہیں، انہوں نے مجھے شکایت کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر سرٹیفکیٹ لینے چاہتے ہیں، ہم اگر اپنی ایک پروڈکٹ کو رجسٹر کرانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ کی چیز بنی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں پی ایس کیو سی ایم اے کے صاحب ہمیں آپ کا لوگو لگانے کی اجازت دیں، اور یہ ہم نے جو چیز بنائی ہے وہ اسٹینڈرڈ کی ہے. تو ان کو لاتعداد مسائل کا سامنا ہے. ہر آدمی کا مثال کے طور پہ یہ ہے کہ جب وہ رجسٹریشن کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک لمبا چوڑا فارم دے دیا جاتا ہے، یہ بھر کے دے دیا، اس کے بعد صاحب وہ آپ کو چیک کیا جائے گا، چیک ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور اس کا جو پروسیس ہے وہ تقریباً سال سے بھی 2 سال یا 3 سال تک پہنچ لیندی کر دیا، مشکل ہو گیا. تو یہ جو ون ونڈو آپریشن ہونے چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. فوری طور کا دور ہے، آپ ویب سائٹ پہ ڈال دیں فارم، ویب سائٹ پہ ڈالیں، اس کے بعد جو ہے فوری طور پہ آپ جو ہے اس کو اس پہ مزید میں بات کروں گا. وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. ناظرین، گفتگو سلسلہ جاری ہے. ورلڈ اسٹینڈرڈ ڈے اور پاکستان کی صورتحال آج کا موضوع ہے، اور بریک کا وقت ہے. آپ کے ساتھ میں چند لمحات کے بعد. خوش آمدید ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ اسٹینڈرڈ ڈے اور پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد طواب صاحب، کوکب اقبال صاحب اور محمد جاوید عباسی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے کوکب اقبال صاحب سے ہم نے پوچھا تھا کہ کیا مسائل ہیں جن کی نشاندہی ہوتی ہے عام طور پہ مینوفیکچررز کیوں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں پی ایس کیو سی میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرانے میں، یا وہاں پہ کیا پیچیدہ عمل ہے. وہ بتا رہے تھے کہ سلسلے میں کافی پیچیدگیاں ان کے سامنے شکایت آ چکی ہیں. مزید پوچھتے ہیں یہ کوکب کس طریقے سے آسان بنایا جا سکتا ہے اس سارے عمل کو، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیس اسٹرکچر ہے پی ایس کیو سی کا مختلف اداروں کو یا سیکٹرز کو رجسٹرڈ کرنے کا، کیا ان کا ٹیرف بہت ہائی ہے، فیسیں بہت زیادہ ہیں؟ جی، فیسیں بہت زیادہ ہیں جو مینوفیکچررز شکایت کرتے ہیں. دیکھیے، کوئی بھی اگر آپ جیسے ڈرائیونگ لائسنس لینے جاتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ ڈرائیونگ لائسنس لے لیا، رینیو کرانے جا رہے ہیں، تو آپ کی ایک فیس اسٹرکچر ہے اور اس کے حساب سے آپ پیمنٹ کر رہے ہیں. مگر فیس اسٹرکچر جو ہے اس کو کم ہونا چاہیے. یہاں پہ اگر آپ جتنی پروڈکشن ہے، یعنی اگر اس نے کہا کہ جی یہ میرا پروڈکٹ ہے، رجسٹرڈ ہو گیا، ون ٹائم اس نے فیس بھی دے دی، اس کے بعد جو وہ پروڈکشن کر رہا ہے پورے سال، تو اس کی پروڈکشن کے اوپر جو ہے وہ کس سیکٹر کو زیادہ شکایت ہے؟ کیا سیمنٹ سیکٹر میں ہے، تمام شوگر میں ہے، جتنے بھی سیکٹرز ہیں، جو بھی مینوفیکچرر ہے اس کو تمام شکایت یہی ہے. آپ بوتل میں بند پانی کی جیسے خالد طواب بھائی نے بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بوتل میں بند پانی کوئی بھی غیر معیاری نہیں بیچنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ جی میں ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ کہنے کہ جی وہ ہمیں یہ تو نہ کہیں کہ نہیں بیچنا چاہتے، لوگ تو بیچ رہے ہیں، لوگ تو یہاں نلکوں سے پانی بھر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ ایزی ہو اور ان کو بتایا جائے، ان کو سکھایا جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے، تو دیکھیں یہ سب ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، اندر کا اگر ضمیر جاگ رہا ہے، اگر اندر کی میں بات کر رہا ہوں کہ اندر کا ضمیر اگر جاگ رہا ہے اور وہ اپنے مال کو فروخت صحیح معنوں میں کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے اس کو سب اسٹینڈرڈ نہ بیچوں. مگر ایسے بھی لوگ بھی ہیں اور ان کے لیے اتھارٹی موجود ہے، کنزیومر ایسوسیشن موجود ہے اور لا موجود ہے، اس کے خلاف کارروائی. اگر 100 میں سے 10 لوگ ایسے موجود ہیں تو یقیناً ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مگر میں یہ نہیں کہتا کہ 100 کے 100 خراب ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں کی جو انڈسٹری ہے، انڈسٹری اور کنزیومرز کے درمیان کنزیومر ایسوسیشن ایک برج کا کردار ادا کر رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں انڈسٹری فروغ پائے. اگر انڈسٹری کے اوپر یہی اگر چھاپے مارتے رہیں گے اور ان کو بتایا نہیں جائے گا، ان کو ٹریننگ نہیں دی جائے گی اور ان سے فیسیں زیادہ وصول کی جائیں گی، تو وہ اس طرف اسٹینڈرڈز کی طرف راغب نہیں ہوں گے. جاوید عباسی صاحب، آپ بتائیں نا کس طریقے سے یہ فیس اسٹرکچر جو ہے یہ لاگو ہو رہا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انجسٹیفائڈ ہے؟ بالکل انجسٹیفائڈ ہے. دیکھیں ان کا پروسیجر یہ ہے کہ یہ ایک تو ایئرلی بیسس پہ رینیول کرتے ہیں. سیکنڈ، جتنی آپ کی کوانٹٹی ہے یہ کوانٹٹی کو بیس کرتے ہیں فیس اسٹرکچر پہ. کوانٹٹی بیس نہیں ہونی چاہیے فیس ایک آپ کی فکس ہونی چاہیے کہ بھئی اپنے رجسٹریشن کرانی ہے، یہ ٹیرف ہے، اس کو آپ رجسٹرڈ کرائیں، ون ٹائم ہونی چاہیے. یا ایٹ لیسٹ اگر ایئرلی بھی کرتے ہیں تو وہ کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتی. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جتنے آپ کی سیلز ہے اس کا اتنا پرسنٹ ہماری فیس ہے. تو دیٹ از ناٹ کریکٹ ٹیرف. اس پہ تو سیلز ٹیکس ہے یا اور بہت سارے ٹیکسز ہیں جتنے وہ تو اپنی جگہ ہیں. دیکھیے اس میں اس ادارے کو ایک کنٹرولنگ اتھارٹی فار دا کوالٹی ہونا چاہیے، ناٹ فار میکنگ منی. لوگ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کوالٹی کو سرٹیفائی کریں، اور آپ جب چاہیں سال میں 6 دفعہ لیں، چاہے وہ 1 پیس بناتا ہو چاہے وہ 1 کروڑ پیس بناتا ہو. آپ یہ دیکھ لیں کوالٹی اس کی مینٹین ہے.
آپ کا کوانٹٹی سے پروڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہ دوسرے ادارے ہیں. یو آر اسپیسیفکلی ریسٹرین یور سیلف کہ آپ کی کوالٹی کیا ہے. اگر آپ کوانٹٹی بھی, کیونکہ کل آپ چھاپے ماریں گے جی آپ نے ڈکلیئر 10,000 کیا تھا, آپ نے تو 1 لاکھ بنایا. اور ڈیفینیٹلی جب اتنا, ہمارا پرابلم ہی یہی ہے کہ ایک انڈسٹری میں اتنے سارے ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں کہ ہمیں ان سب ڈپارٹمنٹوں سے نمٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اب ان کا کام قطعی ہی نہیں کہ پروڈکشن سے کوئی تعلق ہو ان کا. یہ کوالٹی چیک کرنا ہے, ہر سال رینیو کریں, اور سال میں 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ بغیر کہے, میں لفظ چھاپا استعمال نہیں کروں گا, آئیں اور کوالٹی چیک کریں. ایٹ رینڈم مارکیٹ سے کوالٹی چیک کر لیں, سیمپل لے لیں, اور اگر کوالٹی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, نتھنگ ٹو ڈو وتھ کوالٹی. دوسرا, اس کو ریوائم کرنا پڑے گا. ایک چیزوں کو خاص طور پہ ان کو فوکس کرنا پڑے گا کہ پہلے آپ کی پریورٹی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کی طرف توجہ دیں, چاہے وہ امپورٹ ہو چاہے وہ لوکل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہو. یہ دیکھیں کہ لوگوں کو, کنزیومر کو صحیح چیزیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں. اور اس میں جو ایک مین پرابلم ہے وہ ہے چھوٹے چھوٹے غیر معیاری, چاہے وہ دوائیں ہوں چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں, وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے ڈبوں میں بھر کے کوالٹیاں جعلی بکسوں بھر کے جعلی بکسے چھپا کے اس کو روکا جائے. اس کے لیے ان کو ظاہر ہے پولیس کی بھی ہیلپ چاہیے, دوسرے اداروں کی بھی ہیلپ چاہیے, اور میں فیڈریشن سے بھی ان کو پورے تعاون یقین دلاتا ہوں کہ ایسا کوئی کام کریں. آپ کو فیڈریشن سے جس قسم کی ہیلپ چاہیے, اگر آپ کو فیڈریشن کے لوگ چاہیے, اگر آپ کو پولیس کی نفری میں کوئی پرابلم ہے, ہمارے ساتھ سارے ڈپارٹمنٹس کا اب تک فیڈریشن کا سلسلے میں کیا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے؟ اگر اسٹینڈرڈز مینٹین نہیں ہو رہے ہیں تو فیڈریشن کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ممبرس کو چیک کرے یا اس طرح کی شکایات کا ازالہ کرے؟ دیکھیے, فیڈریشن میں ڈائریکٹلی کوئی فرم ممبر نہیں ہوتی ہمارے یہاں تو مختلف چیمبرز اور آل پاکستان ایسوسیشنز ہوتی ہیں. تو ایسوسیشنز نارملی یہ معاملات خود ڈیل کرتی ہیں. ہمارے یہاں ہم لوگ تو یہ کوشش کرتے ہیں, جس طرح آج بھی ہمارے یہاں ایک سیمینار تھا اس کے اوپر, کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, اور جہاں ان کو پرابلمز آتے ہیں وہ پھر ہم تک آتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ان کو پاکستان اسٹوڈنٹ کوالٹی والوں کو تو ایک کافی میں نے کہا اپنے آپ کو ریویمپ کرنا پڑے گا, تمام چیزیں دیکھنی پڑے گی. دنیا جو ہے یہ تو گلوبلائزیشن کا دور ہے, کمپٹیشن کا دور ہے, آپ کو مسابقت کرنی ہے, آپ کو اگر ایکسپورٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو ان اسٹینڈرڈس کو بیٹ کیے بغیر آپ جا ہی نہیں سکتے کسی کے پاس اپنا سامان لے کے. اور اگر امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ بھائی اسٹینڈرڈائز چیزیں آئیں. تو اس میں جو ہماری اگر حکومت کے ادارے رول پلے نہیں کر رہے تو پھر فیڈریشن کو, چیمبرز کو, ایسوسیشنز کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے. نہیں, ڈیفینیٹلی بڑھنا چاہیے. میں تو متفق ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں جب یہ ادارے گورنمنٹ کے موجود ہیں تو جس قسم کی یہ ہم سے ہیلپ چاہتے ہیں وی آر دیئر, اور ڈیفینیٹلی ہم بھی ان سے ہیلپ لیں گے اور لیتے, مختلف اداروں سے ہم لیتے ہیں. اور جہاں یہ محسوس کریں کسی ادارے سے ہیلپ لینی ہے, ان کو نہیں مل رہی, وہ ہم پرووائڈ کرا دیتے ہیں ان کو. اچھا کوکر صاحب, سال میں ایک دن بنا لینا اس سے تو معاملہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا نا. آپ کو تو پورا سال اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا اور ہر شہر میں جانا پڑے گا, زیادہ سے زیادہ علاقوں میں لوگوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی. بالکل ساجد صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, تعلیمی اداروں میں اس ٹائپ کے اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے, اور مختلف انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پہ جا کے یہ پروگرام کریں. چیمبر, فیڈریشن ہاؤس میں مختلف ہے, جیسے آج بات ہوئی تھی کہ مختلف جو فیڈریشن ہاؤسز ہیں, آج فیڈریشن ہاؤس میں سیمینار ہوا ہے, کل لاہور چیمبر میں ہونے والا ہے. کنٹینیو یہ ایک ان کی ٹیم ہو جو کنزیومر ایسوسیشن کے ساتھ مل کے ایک اویئرنیس پروگرام, ہم بھی اویئرنیس پروگرام ترتیب دیتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ مل کے کام کریں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں, ایک طرف تو ہم نے بات کر لی لوکل مینوفیکچررز کی. آپ بھی نشاندہی تو کرتے ہیں چیزوں کی, لیکن آپ کے بارے میں بھی بعض لوگوں کو شکایت ہے کہ آپ پریشر گروپ بنتے جا رہے ہیں. آپ بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اب اس طرف لے آتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے اور آپ کے جیسے ملتے جلتے ناموں سے اور بھی لوگ آ گئے ہیں اس فیلڈ میں, تو وہی پریشر گروپ بنتے جا رہے ہیں. دیکھیے, پریشر جیسے ڈیولپ کرنا تو کنزیومر ایسوسیشن کی پوری دنیا میں کام ہے. اگر ہم پریشر گورنمنٹ کے اوپر ڈیولپ نہیں کرتے تو آج کنزیومر پروٹیکشن لاز نہیں آتے. اگر ہم پریشر ڈیولپ نہیں کرتے تو پنجاب میں کنزیومر کورٹس نہیں قائم ہوتی. ہم نے پریشر بلڈ اپ کیا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر, ہمارے پریشر کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی فائنانس بل پاس ہو گیا ہے اور اس میں جو کنزیومر کورٹس قائم ہونی ہے مگر نہیں ہو سکی, اور اس کے لیے ہم تگودوگ کر رہے ہیں. کیا رکاوٹ ہے؟ مگر اس کی وجہ اب یہاں پہ سیاسی, آپ کو پتا ہے کہ آپس کی جو سلسلے ہیں, پہلے ان کی پرائرٹیز دوسری ہیں, بجائے کہ وہ صارفین کو کوئی دیں. اور میں تمام لوگوں سے بار بار کہتا رہا ہوں کہ بھائی یہ کرنا چاہیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ مینوفیکچررز کے ساتھ ساتھ ہمیں امپورٹر کے اوپر بھی جو ہے جتنی, آج یہ بتایا گیا کہ ایک جو امپورٹر تھے وہ آئے تھے وہاں پہ سیمینار میں, انہوں نے مجھے کہا کہ جتنی امپورٹ کے اوپر انہوں نے یہ جو ہم انرجی سیور لمحات میں جا رہے ہیں پروگرام کے, انرجی سیور جو ہے وہ امپورٹ کیے, تو اس کے اوپر جتنی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے اتنی اس کو
PSQC को फीस देनी पड़ती है। तो इसको फीस स्ट्रक्चर को जो है, चाहे वो इम्पोर्ट पे हो, मैन्युफैक्चर का हो, वो तो उन्होंने उसको कहा कम होना जावेद साहब ने चाहिए। कि फीस स्ट्रक्चर को लॉक किया जाए। खालिद साहब, तजावीज़? नहीं, यही है जी, इसको मोर इफेक्टिव किया जाए और डेफिनेटली ये एक ऐसा इदारा है जो बड़ा फाल हो सकता है और न सिर्फ लोगों को एजुकेशन दी जाए बल्कि इसको कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए। इस हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कानून तो हम बना देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। लिहाजा वो ऐसे चीज़ों को बैठ के बनाएं और इसमें तमाम इदारे मिलकर बैठें, चाहे वो कंज्यूमर काउंसिल हो, चाहे वो चैम्बर्स हो, फेडरेशन हो, एसोसिएशन हो, उन प्रोडक्ट्स की मिलकर बैठ कर इसको इम्प्लीमेंट कराएं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है वॉलंटरी नहीं हो सकती हैं, जब आदमी सस्ते की Enforce तरफ करनी आ रहा पड़ेंगी चीजें, है और इन्फोर्स उसको करनी पड़ती जाहिर है है, कि तो हमें वो चीज़ें वहाँ इन्फोर्स पे करनी हुकूमत को चाहिए। अपनी रीड दिखानी पड़ती है। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम न्यूज डेस्क में हमने आज जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जा रहा है उसके हवाले से बात की कि पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है, दुनिया भर में ये ग्लोबलाइजेशन का वक्त है और आज का जो थीम था ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाने का दुनिया भर में ये था कि एतमाद की आलमी तश्कील कैसे मुमकिन है, पाकिस्तान में भी एतमाद बढ़ाया जाए लोगों में कि वो जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं और उनका म्यार जो है वो इंटरनेशनल कवायद और ज़वाबित और म्यार के मुताबिक है और इसी को फ़रोग देना है। इस सिलसिले को इसमें हुकूमत का अपना किरदार है। आज भी फेडरेशन में, इसमें फेडरेशन हाउस में इस पर सेमिनार हुआ, कल लाहौर चैम्बर में भी इस सिलसिले में जो है एक प्रोग्राम हो रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि पूरे मुल्क में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर और आगाही पैदा की जाए, कंज्यूमर्स को उनके राइट्स पता हों, जो भी सार्फिन की चीज़ें खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं उन्हें एतमाद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें म्यारी हैं और कौन सी नहीं है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में सालिक मजीद को अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।